ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہاری نسبتیں اس کائنات کے سب سے عظیم، اشرف اور اعلیٰ رسول سے ہیں، تو تم نے ان کے نام کی کتنی حفاظت کی؟ تم نے ان کے ناموس کی کتنی حفاظت کی؟ کیا تمہارا دل حساس ہے کہ اپنی عزتوں سے زیادہ اپنے مصطفیٰ کی عزت کا خیال کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خچر لایا گیا۔ خچر جانتے ہیں؟ گدھے اور گھوڑے کے درمیان والا جانور۔ وہ گدھا بھی نہیں ہوتا، گھوڑا بھی نہیں ہوتا، درمیان کا ایک جانور ہے، اسے خچر کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پر لایا گیا۔ جب وہ خچر آیا، حضور اس سے باتیں کرنے لگے۔ جانور کچھ بات کر رہا ہے اور حضور سماعت کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر حیوان کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے رسول ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں توجہ سے، ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ وہ خچر کیا کہہ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو ابھی کے سمے بجلی بل کو کم کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں کا پاور سیونگ یونٹ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں، سنو اے مسلمانوں توجہ سے، ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہاری نسبتیں اس کائنات کے سب سے عظیم، اشرف اور اعلیٰ رسول سے ہیں، تو تم نے ان کے نام کی کتنی حفاظت کی؟ تم نے ان کے ناموس کی کتنی حفاظت کی؟ کیا تمہارا دل حساس ہے کہ اپنی عزتوں سے زیادہ اپنے مصطفیٰ کی عزت کا خیال کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خچر لایا گیا۔ خچر جانتے ہیں؟ گدھے اور گھوڑے کے درمیان والا جانور۔ وہ گدھا بھی نہیں ہوتا، گھوڑا بھی نہیں ہوتا، درمیان کا ایک جانور ہے، اسے خچر کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پر لایا گیا۔ جب وہ خچر آیا، حضور اس سے باتیں کرنے لگے۔ جانور کچھ بات کر رہا ہے اور حضور سماعت کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر حیوان کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے رسول ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں توجہ سے، ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ وہ خچر کیا کہہ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر پچھلے انبیاء اکرام سواری کرتے تھے۔ اللہ اللہ، میرے باپ دادے ان کی پیٹھ پر انبیاء اکرام سواری کرتے تھے، اور اس نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور انبیاء کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خچر، جانور کہہ رہا ہے۔ یعنی حضور کو خاتم النبیین ماننے کا عقیدہ تو خچروں کا بھی ہے۔ واہ واہ۔ اور وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اس کا مالک یہودی تھا۔ وہ خچر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں اس یہودی کی ملکیت میں تھا، اس کے قبضے میں تھا، مجھ سے کام جتنا کراتا میں سب کام کرتا، لیکن پیٹھ پہ کبھی بیٹھنے نہیں دیتا، اپنے ہی مالک کو کبھی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ خچر خود کہہ رہا ہے، جب وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، نہیں بیٹھنے دیا، کبھی نہیں بیٹھنے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ وہ خچر کہتا ہے، کیونکہ میرے باپ دادوں نے مجھے بتایا تھا کہ تیری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسولوں کے سردار تیری پیٹھ پر سواری کریں گے، مجھے میری ماں نے بتایا تھا۔ خچروں کو اتنا علم پہلے سے دیا گیا ہے۔ ان ظالموں کو کیا کہیں جو کہتے میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں؟ معاذ اللہ۔ احادیث سے تو یہ ملتا ہے کہ خچر کو اتنا علم ہے کہ اس کی پیٹھ پر کون سواری کرے گا یہ پہلے سے بتایا گیا ہے۔
اور وہ خچر کہتا ہے جب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ میری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے، میں نے کبھی کی کسی یہودی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا. سبحان اللہ. میں ہمیشہ اپنی پیٹھ کی حفاظت کرتا رہا کہ اس پیٹھ پر اگر کوئی سوار ہوگا تو صرف آپ کی ذات ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جانور کہہ رہا ہے، ایک خچر کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہدیے میں قبول فرمایا اور زندگی بھر اس کی سواری کرتے رہے. اس خچر کا نام یعفور ہے. یہ تذکرہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب محدثین یا علماء اس خچر کا ذکر کرتے ہیں تو گدھا، خچر یا گھوڑا یا جانور نہیں کہتے، حضرت یعفور کہتے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت یعفور کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسبتوں نے مجھے ممتاز کیا. کیا کہنے، بے شک. اس خچر کا حال یہ تھا کہ جب حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور خود کہتے یعفور جاؤ عثمان کو بلا لاؤ، اللہ. یعفور جاؤ عبداللہ ابن مسعود کو بلا لاؤ. واہ. اب ہسکی فائی کے ساتھ 0% انٹرسٹ کی ای ایم آئی پر پروڈکٹ خریدنا، وہ بھی بنا کسی کریڈٹ. یعفور جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا لاؤ. صحابہ کہتے حضور کے حکم پر وہ اسی صحابی کے گھر جاتا، ہائے ہائے. دروازے کو اپنے سر سے دستک دیتا. صحابی باہر آتے دیکھتے یعفور آیا ہے، رسول اللہ کا خچر ہے. جیسے ہی دیکھتے وہ سمجھ جاتے کہ میرے مصطفیٰ کا بلاوا آیا ہے. سبحان اللہ. زندگی بھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر رہا. آخری بات عرض کرتا ہوں اس واقعے کی. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ظاہری ہوا، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس خچر نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کوئی کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگایا یا منہ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ 3 دن تک زندہ رہا. اور 3 دن کے بعد جس کنویں سے میرے مصطفیٰ کو آخری بار غسل دیا گیا تھا، اس کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی. اللہ اکبر. یہ جانوروں کی محبت ہے میرے مصطفیٰ سے. میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری نسبتیں امتی کی حیثیت سے ہیں. تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور تمہارے لیے وہ رسول رات رات روئے ہیں. تم پر تو بہت بڑا حق تھا میرے مصطفیٰ کا. ان کے نام پاک کی عزت کے لیے اس خچر پر میں قربان جاؤں جس نے میرے مصطفیٰ کی رفاقت حاصل کی تھی اور اپنی پیٹھ کو ہمیشہ محفوظ رکھا تھا کہ کوئی آئرہ غیرہ نتھو کھیرا میری پیٹھ پر نہ آنے پائے. اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے میں نے یہ تیار رکھا ہے. کاش ہر بچہ آج اپنی آنکھوں کی یہ کہہ کر حفاظت کرتا میری آنکھوں میں دنیا کا حسن و جمال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ آنکھیں میں نے میرے مصطفیٰ کے حسن کے لیے رکھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ. سبحان اللہ. بے حیائی سے اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھتے، یہ ناموس رسالت کی حفاظت کے علمبردار کہلائے جاتے. تم رات کی تنہائیوں میں اپنی آنکھوں کو اگر بے حیا کر جاتے ہو یا تم آوارگی کے شکار ہو جاتے ہو تو میرے عزیزو اس خچر کو یاد کر لینا جس نے زندگی بھر اپنی پیٹھ کی حفاظت کی تھی. کسی کو بیٹھنے نہیں دیا کہ میرے مصطفیٰ بیٹھیں گے، میرے آقا آئیں گے. ہم نے اپنی زبانوں کو یا اپنی آنکھوں کو یا اپنے دل کو برباد کیوں کیا؟ اسی لیے میں اس ہر نوجوان سے پوچھتا ہوں، اللہ نے تجھے ایک دل دیا، کیوں لیلا مجنو کے قصوں میں اپنے دل کو برباد کر جاتے ہو؟ کیوں مجازی عشق اور محبوباؤں کے حسن پر اپنے دل کو توڑ لیتے ہو؟ اور حیرت کی بات ہے، نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہاں دنیاوی مجازی عشق یہ رنگ و روپ کا عشق ہوتا ہے، صرف راتوں کا عشق ہوتا ہے، صرف اپنے جسمانی سکون حاصل کرنے کا عشق ہوتا ہے. ایک دل تجھے میرے رب ذوالجلال نے دیا، وہ دے دیا ہوتا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں. وہ میرے رسول اتنے غیرت مند ہیں کہ نہ تجھے دنیا میں کبھی تنہا چھوڑتے، نہ قبر میں، نہ حشر میں. بے شک بے شک. کبھی تنہا نہ چھوڑتے. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. سبحان اللہ. بے شک. آج اس مجمع میں آئے ہوئے ہر جوان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی. مولا کریم فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اس لیے ہر مومن کو یہ چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے نام کی فکر کریں. اور جس دن تم یہ فکر کرنے لگ جاؤ گے، مولا کریم تمہاری عزتوں کی خود حفاظت فرمائے گا. بے شک. تمہارے گھر بار، تمہاری آبادیاں، تمہاری مسجدیں، تمہاری خانقاہیں، تمہارے علماء، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، ان کے پردے، ان کے حجاب، تمہاری اذانیں، نمازیں، سب کی حفاظت ہوگی. میرے مصطفیٰ کے نام کی حفاظت تم کرو. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سب کچھ تمہارا ہے، شرط یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، اس نام پاک کی فکر کرنے لگ جاؤ.